تو اس کا نتیجہ دے، اور چاہے تو نتیجہ دنیا میں نہ دے، یا ابھی نہ دے بعد میں دے دے، یا دنیا میں نہ دے آخرت میں دے دے، اللہ کے سپرد کرنا، اس طرح معاملے کو اسے توکل کہتے ہیں۔ توکل یہ نہیں ہوتا کہ خود کچھ نہ کرے اور کہے کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا، یہ توکل نہیں ہوتا، یہ تو کام چوری اور سستی اور ڈھیلا پن اور نااہلی ہوتی ہے، جس کو بعض لوگ کہتے ہیں میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ توکل کی حد کیا ہے؟ توکل کی انتہا، یا ہم کہیں کہ جس چیز پر جس کی وجہ سے انسان توکل کرتا ہے اس کے بغیر توکل نہیں ہو سکتا، وہ کیا چیز ہے؟ باب فضل الیقین کی پہلی روایت ہم پڑھ رہے ہیں۔ عن ابی بصیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام، ابو بصیر نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، قال، امام نے فرمایا، لیس شیء الا ولہ حد، لیس شیء کوئی چیز نہیں ہے ایسی، الا مگر یہ کہ، سوائے اس کے کہ، ولہ حد مگر یہ کہ اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ قال قلت، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا امام سے، جعلت فداک، میری جان آپ پر فدا ہو، فما حد التوکل، توکل کی حد کیا ہے؟ توکل کیا ہوتا ہے ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے۔ توکل یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب کوئی کام کرنا ہو، اسے پتہ چل جائے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، تو پھر بطور انسان جو سوچ بچار کرنی ہو، جو مشورہ کرنا ہو، اس کے بعد پھر جو عملی قدم اٹھانا ہو، محنت کرنی ہو، وہ اس میں کوئی کمی نہ کرے، پلاننگ میں، مشورے میں، چیزوں کا جائزہ لینے میں، محنت کرنے میں، عملی قدم اٹھانے میں، جو بطور انسان اس کے بس میں ہے، اس میں کوئی کمی نہ کرے، لیکن اس کے بعد اپنی طرف سے سب کر کے اپنے اس کام کو، اس کے نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دے۔ وہ چاہے تو اس کا نتیجہ دے، اور چاہے تو نتیجہ دنیا میں نہ دے، یا ابھی نہ دے بعد میں دے دے، یا دنیا میں نہ دے آخرت میں دے دے، اللہ کے سپرد کرنا، اس طرح معاملے کو اسے توکل کہتے ہیں۔ توکل یہ نہیں ہوتا کہ خود کچھ نہ کرے اور کہے کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا، یہ توکل نہیں ہوتا، یہ تو کام چوری اور سستی اور ڈھیلا پن اور نااہلی ہوتی ہے، جس کو بعض لوگ کہتے ہیں میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ توکل یعنی پہلے جو انسان کے بطور انسان اللہ نے جو مجھے صلاحیتیں دی ہیں، وہ ساری استعمال میں لے آؤں، اور پھر جو میرے بس میں نہیں ہے اس کے نتیجے وہ اللہ کے سپرد کر دوں، اسے توکل کہتے ہیں۔ توکل انسان کو بہت طاقتور بنا دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا چیلنج، جو اسے بڑا سے بڑا مشکل کام، جب اسے پتہ چل جائے کہ اب اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں کروں، میرا وظیفہ ہے، اللہ کا مجھ سے تقاضا ہے، اللہ کے دین کا، تو اس کے بعد پھر وہ یہ نہیں دیکھتا سامنے دشمن کیسا اور کیسا نہیں، اپنی پوری تدبیر کر کے، تیاری کر کے، پھر وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، میدان میں کود پڑتا ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت ہے اے رسول جس کے سبب آپ ان پر، یعنی اپنے آس پاس کے لوگوں پر بڑے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل والے ہوتے تو حتماً یہ آپ کے آس پاس سے بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، بس آپ کیا کریں، درگزر فرمائیں، معاف کر دیا کریں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کیا کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جب بھی کوئی کام ہو، کوئی امر درپیش ہو تو ان کو مشورے میں شامل کریں، یعنی اپنے ساتھیوں کی غلطیاں معاف بھی کریں، ان کے گناہوں کے لیے، خطاؤں کے لیے استغفار بھی کریں، اور ان کو مشورے میں شامل کریں۔
توجہ فرما رہے ہیں، مشورے میں شامل کریں، مشورہ جب کر لیں فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ پھر اس سارے پروسیس کے بعد، مشورے وغیرہ کرنے کے بعد جب اس کام کرنے کا عزم کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اب اللہ پہ توکل کریں، اب پھر پوری جان سے اسے کر دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یحب ان سے محبت کرتا ہے، یعنی اپنے حصے کا کرتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، اور پھر عمل انجام دے دیتے ہیں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام سے کہا میری جان آپ پر فدا ہو، توکل کی حد کیا ہے؟ توکل کی انتہا، یا ہم کہیں کہ جس چیز پر، جس کی وجہ سے انسان توکل کرتا ہے اس کے بغیر توکل نہیں ہو سکتا، وہ کیا چیز ہے؟ قال، امام نے فرمایا الیقین، الیقین، یقین ہے توکل کی حد، یعنی یقین نہ ہو تو بندہ توکل نہیں کرتا، منہ سے کہتا رہے۔ قلت، تو ابو بصیر کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا فما حد الیقین، یقین کی انتہا کیا ہے، یقین کی اصل شکل کیا ہے؟ قال، امام نے فرمایا، توجہ فرمایا، یقین جب تو حد یقین پہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تخاف مع اللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز سے نہیں ڈرنا، تجھے خوف ہی کوئی نہیں۔ اللہ پہ توکل کب کرتا ہے انسان؟ یقین جب اس کو ہوتا ہے اللہ پر، اور جب اللہ پر یقین ہو تو پھر غیر اللہ سے ڈر کیسا؟ کسی چیز کا ڈر کیسا؟ پھر وہ ڈرتا نہیں۔ تو توکل یقین کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یقین جب ہو انسان کو تو پھر وہ ڈرتا بھی نہیں ہے، پھر وہ کام کر گزرتا ہے۔ تو اس کو شاید ایک دفعہ پہلے بھی یہ میں نے آپ کو سنایا ہو کہ زبانی جب توکل ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور حقیقت میں جب تک یقین نہ ہو توکل نہیں ہو نہیں سکتا۔ تو ایسے ہی لطیفہ یہ بنایا گیا ہے کہ ایک شخص کسی اونچی جگہ سے گر پڑا نیچے، گرتا آ رہا تھا، اس کو ہو گیا کہ میں تو بس اب گروں گا زمین پہ تو مر جاؤں گا، لیکن وہ گرنے سے پہلے کسی درخت میں پھنس کے اٹک گیا، اور اس درخت نے اسے ایسے روکا کہ بہرحال زمین پہ گرنے سے بچ گیا اور لٹک گیا۔ تو ٹہنیاں وہنیاں اس کے ہاتھ میں آ گئی، اب وہ لٹکا ہوا تھا تو اس نے نیچے دیکھا تو فاصلہ اب بھی کافی تھا زمین سے، تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا دور تک بندہ، تو اس نے زور سے آواز لگائی کوئی ہے؟ تو اس کو ایک آواز آئی کہ میں وہی ہوں جس نے تجھے اوپر سے گرتے ہوئے بچایا ہے، تو اب مجھ پہ توکل کر اور اس ٹہنی کو چھوڑ دے۔ پہلے تو وہ سمجھ رہا تھا بائی چانس ایسا ہو گیا، اب ذرا اختیار سے فیصلہ کرنے کا موقع۔ اس نے نیچے دیکھا، چپ کر گیا، چند منٹ گزر گئے، اس نے پھر پکارا کوئی ہے؟ پھر وہی آواز آئی کہ میں نے تجھے نہیں کہا، میں نے تجھے پہلے بھی بچایا، اب بھی بچا لوں گا، چھوڑ دے ٹہنی اور چھلانگ مار دے نیچے۔ پھر چپ کر گئے۔ تو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چند دفعہ جب یہ تکرار ہوا تو اب اس شخص نے کیا کہا؟ کوئی اور ہے؟ یعنی جو یہ مشورہ دے رہا ہے اس پہ تو مجھے توکل نہیں ہوتا، کوئی اور ہے تو مجھے آ کر۔ ہمارا بھی اکثر معاملات میں یوں ہی ہوتا ہے۔ حقیقت میں توکل یقین کا نتیجہ ہے۔ توکل سپورٹ آپ کس کے سپورٹ کرتے؟ ٹھیک ہے نا، آپ کو کوئی سخت کیس درپیش ہے عدالت میں، آپ اپنی توفیق کے مطابق بہترین وکیل ڈھونڈتے ہو، جتنا پاورفل وکیل ہوتا ہے اتنا آپ کو اطمینان، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں آپس میں توکل اور یقین اور اطمینان، جس پر توکل کیا جا رہا ہے، یہ لفظ وکیل بھی توکل والا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بھی یہ وحی کی تھی، سورہ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو وکیل
نہ بنانا مجھے، میں ہی وکیل ہوں۔ اللہ کے نبی کو کئی دفعہ قرآن میں کہا گیا لست علیہم بوکیل، تو ان پر وکیل نہیں ہے، وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر کوئی وکیل بنا کے نہیں بھیجے گئے، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز پر جو فرما رہے ہیں۔ تو بعض چیزیں ہم بعض اوقات اپنی زبان سے نکالتے ہیں، بالکل قرآن کی آیات کے برعکس ہوتی ہے، چونکہ پتہ چلتا جو کوئی نہیں، وہ جملے جو ہم نے سنتے رہے پھر ہماری زبان پر بھی چڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف میں وکیل ہوں، اے رسول آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، آپ ان کے داروغہ نہیں ہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام ہے آپ نے پیغام پہنچا دینا ہے، اس کے بعد جو نہیں مانے گا پھر میں خود دیکھ لوں، پھر وہ اس کا امر میرے سپرد ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور پلٹائے جائیں گے۔ اور اسی طرح کی مثلا دیگر آیات بھی ہیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور جو ہیں وہ لوٹائے جائیں گے، اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو پس پہلی روایت 30ویں باب کی، باب فضل الیقین کی، ابو بصیر، میں تکرار کر رہا ہوں ترجمے کی، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے امام نے یہ فرمایا کہ کوئی چیز نہیں ہے مگر اس کی ایک حد ہوتی ہے، اور میں نے پوچھا کہ اب میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، توکل کی حد کیا ہے؟ فرمایا یقین، یعنی جو یقین پہ نہیں پہنچتا اس حد پہ توکل نہیں کر سکتا، وہاں سے پھر انٹر ہوتا ہے توکل میں۔ اور پھر میں نے، ابو بصیر کہتے ہیں میں نے سوال کیا یقین کی حد کیا ہے، یعنی یقین کی حقیقت کیا ہے، کیا نشانی ہے یقین ہو جانے کی؟ تو امام نے فرمایا اللہ تخاف مع اللہ شیئا، کہ تو خوف نہ کرے اللہ کے ساتھ کسی چیز کا، بس اگر ہے تو صرف اللہ کا اور کسی چیز کا۔